لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أفضل الشهداء والصديقين وعلى أفضل عباد الله الصالحين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات یقیناً رات کا وقت ہے اور نیند کا وقت ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت بھی بیٹھ کر مظلوم کربلا کا تذکرہ سننا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جو مدینے سے کہہ کر نکلے تھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، تو سوال تو تھا کہ مولا آپ مدینے سے کربلا آئے، تقریباً 6 مہینے آپ حیات رہے، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس درمیان راہ ایسے کون سے امر بالمعروف ہوئے اور نہی عن المنکر ہوئے جس کے لیے آپ نکلے؟ تو شاید مولا جواب دے کہ کربلا تو 6 مہینے میں ہو گئی، مگر کربلا کے صدقے میں صبح و قیامت تک کربلا کی یاد میں امر بالمعروف بھی ہوتا رہے گا، نہی عن المنکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت، رات کے اس وقت آپ کا بیٹھ جانا حسین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ عشرہ محرم میں ہمارا بیان ان مجلسوں میں ابھی تک یہ چل رہا تھا کہ جناب ابو طالب اور مولا کائنات کی اولاد جناب حسنین یہ صرف علی کے بیٹے نہیں بلکہ از نظر قرآن یہ رسول اللہ کے بیٹے۔ اور اگر ذہنوں میں آپ کے وہ روایت ہو جو بیان کی گئی تھی کہ جعل اللہ ذریتہ لکل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں رکھا، مگر میرے نبی کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی ذریت کو فی صلب علی ابن ابی طالب، علی کے صلب میں قرار دیا۔ تو انہوں نے جملہ تو یہ لکھا حدیث کا کہ من جہت فاطمہ ولا نسائی، علی کی ہر زوجہ سے پیدا ہونے والی اولاد رسول کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ اولاد جو بدن مبارکہ جناب فاطمہ زہرا سے علی کو ملی وہ رسول کی اولاد ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ
کہ انہوں نے بریکٹ میں یہ بھی لکھا ہو کہ جتنے بیٹے ہوئے بس وہ ہیں، بلکہ من جہت فاطمہ، یعنی جو بیٹیاں پیدا ہوئی وہ بھی رسول کی بیٹی ہے، جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی رسول کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب زینب کبریٰ بھی رسول کی بیٹی ہے، ام کلثوم بھی رسول کی بیٹی ہے، من جہت فاطمہ۔ اور علی جو اولاد پیدا ہوئی وہ رسول کی اولاد، وہ رسول کی بیٹی ہے، صواعق المحرقہ۔ اور وہ یہ روایت لے کر آئے، ادھر قرآن کہہ رہا تھا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، تو ابنانا کے مقام پر اور نسانا کے مقام پر جو رسول لے کر گئے وہ جناب حسنین کو لے کر گئے، اور اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو لے کر گئے۔ اب آپ توجہ سے سن ہی رہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ مجلس یا تو 12 بجے سے پہلے ہونی چاہیے تاکہ توجہ کے ساتھ سنیں، یا پھر اسی وقت ہونی چاہیے، چونکہ آپ مطمئن ہیں کہ اب سونا تو ہے نہیں، تو مجلس ہی سننی ہے، لہذا ماشاءاللہ سے ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ تو کیا لکھا؟ من جہت فاطمہ، جو فاطمہ سے ملی وہ اولاد رسول کی اولاد ہے، جو فاطمہ سے نہ ملی وہ رسول کی اولاد نہیں ہے۔ تو جناب حسنین، زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم یہ رسول کی اولاد ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بی بی نے غازی عباس کے لیے کہا تھا کہ عباس میرا بیٹا ہے، اور لفظ ابن کا نہیں رکھا، بنیا ابنی میرا بیٹا، بلکہ کہا ولدی ولدی۔ اٹھائیے لغت عرب، ولدی کہتے ہیں وہ اس کا بیٹا ہو کہ جس کا وہ جز ہو، محبت کا تقاضا نہیں، جز قرار پائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا ویسے ہی ممکن ہے جیسے اہل بیت کے ہوتے ہوئے رسول سلمان کو کہہ رہے تھے سلمانو منا اہل البیت، ویسے بھی ممکن ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو چلیے پھر تحقیق کرتے ڈھونڈتے کہ کس طرح سے بیوی نے کہا ولدی، جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، بطول ہے، پاکیزہ ہے، مصطفیٰ ہے، استفائیت ہوئی ہے، چنی ہوئی ہے، معصومہ۔ ایک ایک لفظ جو بیوی کہیں گی وہ عقلاً صحیح ہوگا، وہ درست ہوگا۔ کس طرح سے جز ہو سکتے ہیں مولا عباس جناب فاطمہ کے؟ تو مورخ ہے شیخ عباس قندی، مفاتیح الجنان کے مالک، انہی کے قلم سے لکھی گئی ہے مفاتیح الجنان۔ وہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں، اور محقق ہے۔ محقق کا مطلب یہ ہے کہ بکھرے ہوئے صحراؤں میں تلاش کر کے لانا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، محقق ہے۔ کہتے ہیں جناب ام البنین کے دادا کے بابا، جن کا نام تھا عامر، مختصر صحیح مگر رسول اللہ کا انہوں نے زمانہ پایا، ملاقات ہوتی تھی، اور اتنی محبت تھی عامر کے اور رسول کے درمیان میں کہ اپنی زندگی میں تحفے بھجوایا کرتے تھے، اور کبھی بنی ہاشم کی مخالفت میں عامر نے زبان نہ کھولی۔ جب موقع آیا کہ ابھی اعلان نبوت اور رسالت ہو گیا اور لوگ پہنچے اس قبیلے کے پاس بنی ہزام کے، کہ سب نے بائیکاٹ کر دیا ہے رسول کا، تم بھی کرو۔ انہوں نے کہا نہ ہماری دشمنی کبھی بنی ہاشم سے تھی نہ کبھی ہوگی۔ تو ہجرت کے موقع پر ام البنین کے قبیلے نے رسول اللہ کی دشمنی میں تلوار نہیں کھینچی، اسی قبیلے سے ہیں عامر۔ کہتے تحفے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، تحفے آئے، تو رسول نے پوچھا عامر کیوں نہ آئے؟ تو آنے والا کہنے لگا بیمار ہے۔ تحفے پکڑنے سے پہلے رسول اللہ نے ایک ظرف منگایا، ظرف میں مٹی رکھی اور مٹی میں اپنا لعاب ملایا، اور لعاب ملا کے کہا یہ عامر کو دے دینا، پانی میں گھول کے پی لیں گے، اللہ انہیں شفا دے دے گا۔
اب جس کے ذہنوں میں تصویر رسالت یہ اٹھی کہ جیسے ہم ویسا ہی رسول، تو پھر سوال تو ہوگا کہ یہ تو ہم پہ تھا الزام کے تھوک کے کھلاتے اور پلاتے، یہ کام تو رسول اللہ نے کیا، لعاب دیا۔ میں نے کہا وہ تو سوچ سکتا ہے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ رسول مجھ جیسا میں رسول کے جیسا۔ آؤ قرآن میں تلاش کرتے ہیں، یہ ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن تھوک انسان کو گھن آتی ہے، سوال غلط نہیں ہے، گھن آتی ہے۔ غلاظت ہے، نجاست نہیں ہے۔ نجاست میں اور غلاظت میں فرق ہوتا ہے، غلاظت ہے نجاست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ یہاں تھوک دے تو بس آپ اپنی نگاہیں چرا لو گے مگر بیٹھے رہو گے۔ غلیظ ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے بھاگا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہہ کر دے الٹی تو بیٹھے رہو گے، اب نہیں بیٹھا جائے گا۔ غلاظت ہے، نجاست نہیں۔ مگر کوئی تم جیسا انسان اگر کہہ کر دے تو گھن آئے گی، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو یعنی ایک ایسی شے کہ جسے دیکھنے کا بھی دل نہ کرے۔ اور قرآن کہتا ہے یخرجو من بطونہا شراب، ہم نے مدھو مکھی کے پیٹ سے نکالا پینے والی شے کو۔ یہ نہیں کہ لکوڈ نکالا، لکوڈ میں تو مسلمان کہہ سکتا تھا انہیں اچھا لگتا تھا تو یہ پینے لگے۔ شراب اردو والی نہیں، عربی والی، جس سے شربت بنا، پینے والی شے شرابن عربی کا لفظ ہے۔ ہم نے مکھی کے پیٹ سے نکالا، دہن سے نہیں، زبان سے نہیں، گلے سے نہیں، پیٹ سے نکالا۔ جو پیٹ سے نکلے اسے کیا کہتے؟ اور ہم آپس میں لڑتے، میں پیوں گا اور میں کیوں؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس، تم پیو گے کیسے؟ نہیں، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ میرے پروردگار کہہ میں شفا رکھی ہے، وہ لعاب میں نہیں رکھ سکتا تھا مگر کہہ میں رکھی۔ من بطونہا، ہم نے مکھی کے پیٹ سے نکالا پینے والی شے کو اور اس میں ہم نے شفا رکھی۔ اب یہ پردھان جی سے معلوم کرنا کہ شوگر میں شہد کھائیں گے تو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کہیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تو شفا رکھی، مگر قرآن نے ایک لفظ اور کہا، اوہا ربکا ان النحل، تمہارے پروردگار نے مکھی پر وحی نازل کی۔ ہر کہیں سے مت چوس کے آ جانا، جہاں جہاں بتایا ہے بس وہیں سے چوسنا۔ اگر زبردستی چینی کھلا کے شہد بناؤ گے تو شفا نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب شفا اسی شہد میں ملے گی جو مطابق وہی قرار پایا ہو۔ اگر تم زبردستی بنواؤ گے تو قرآن ذمہ دار تھوڑی ہے۔ لہذا اللہ نے وہی نازل کی اور پھر کہتا یخرج من بطونہا، ہم نے اس کے پیٹ سے نکالا۔ میرے پروردگار مکھی کی الٹی، مکھی کی قے ہمیں کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں شفا رکھ دی۔ کا خبردار، تم نے اور مکھیوں کی طرح اس مکھی کو سمجھ لیا کہ تم نے آیت نہ پڑھی اوہا ربکا الی النحل، ہم نے مدھو مکھی پر وحی نازل کی۔ جس پر وحی نازل ہو جائے وہ اپنے تمام تر افراد سے جدا ہو جاتا ہے۔ تمام مکھیاں ایک طرف، مدھو مکھی ایک طرف۔ میں نے کہا ایک دن اگر اس کے بزرگوں پر وحی نازل ہو گئی تو اس کا یہ کمال ہے کہ وہ ہر مکھی سے جدا ہو گئی۔ جس نبی پر 23 برس وحی نازل ہوتی رہی تم اسے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ ساری انسانیت ایک طرف، میرا نبی ایک طرف۔ جب اس کی قے میں شفا ہو سکتی ہے تو نبی کے لعاب میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ اور ہر کسی کو تو ملا بھی نہیں۔ کبھی اس چکر میں ہو کہ سب کو مل گیا، ہر کسی کو نہیں ملا۔ تاریخ کہتی ہے اولاد فاطمہ کے علاوہ یہ لعاب رسول نے کسی کے دہن میں ڈالا ہی نہیں۔ امام حسن کو اپنی زبان چسوائی یا امام حسین کو اپنی زبان چسوائی یا علی مرتضیٰ کو اپنی زبان چسوائی، یہ لعاب ہر کسی کو نہیں مل سکتا۔
جو اس لعاب کو چوس لے وہ باکمال ہو جاتا ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی میرا مولا جب منبر کوفہ پر آیا تو پہلی مرتبہ علی نے ظاہری حکومت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ حیرانی سے مجمع دیکھنے لگا، ابھی تک جو اس منبر پر آ کر بیٹھا وہ کہہ رہا تھا اگر صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں تو مجھے صراط مستقیم پر لگا دینا۔ یہ کون آ کر بیٹھ گیا جو کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو؟ میں قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہوں، آیات متشابہات کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے ہر راز کو پہچانتا ہوں۔ ارے اس زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ مجمع کی حیرانی بڑھنے لگی، یا علی اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر سکتے ہو؟ تو مجمع کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے میرے مولا نے کہا دیکھتے کیا ہو، علی نہیں بول رہا ہے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو رسول کا لعاب تم سے کلام کر رہا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملا، یہ جناب حسنین کو ملا۔ ایک پیارا سا جملہ کہہ دوں، اہل لغت ہے آپ اردو سمجھتے ہیں، صرف یہ جناب حسنین ہی ہے ان کا امتیاز ہے کہ رسول نے جن کو لعاب پہ پلایا، دوش پر بھی بٹھایا۔ اور آسان کر دوں، فاطمہ کی اولاد کے علاوہ میرے نبی نے نہ کسی کو منہ لگایا نہ سر چڑھایا۔ اگر سر چڑھایا تو فاطمہ کی اولاد کو، منہ لگایا تو علی کے بیٹوں کو۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آیا، یہ دیا ہے عامر کو۔ آج عامر کو دے دینا، عامر تک پہنچ گیا، اعلان نبوت ہوا، عامر سے ملاقات ہوگی تو کہنے لگے عامر ملت ابراہیمی پر ہو مگر اب میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا، تمہیں چاہیے کہ تم میرا کلمہ پڑھو۔ تو عامر مسکرا کے کہنے لگے ایک شرط کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیا شرط؟ کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دینا۔ ارے کتنا آسان ہے رسول کے لیے، کہہ دیتے عامر ہم حیات رہیں گے تم مر جاؤ گے، اگر تم زندہ رہتے تو ہم تمہیں اپنا جانشین بنا دیتے۔ نبی جانتا ہے امتی میں کس انسان کو کب موت آئے گی، اللہ کا ہادی جانتا ہے۔ یقین نہ آئے تو امام رضا کا واقعہ پڑھو، اصحاب نے کہا مولا فلاں صحابی حالت احتضار میں آ گیا، عیادت کے لیے چلیے، پہنچ گئے۔ صحابیوں کی آنکھوں میں اشک تھے، مولا کے لبوں پہ تبسم تھا، امام ہنس رہے تھے، صحابی رو رہے تھے۔ جب گھر سے باہر آ گئے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا فرزند رسول آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ فرمایا تو آپ ہی کیوں رو رہے تھے؟ کہ اس لیے رو رہے تھے ہمارے درمیان سے ہمارا عزیز جانے والا ہے، حالت احتضار میں ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ امام نے کہا میں بھی اسی لیے ہنس رہا تھا، تم سوچ رہے ہو وہ مرنے والا ہے، تمہیں سب کو موت آ جائے گی اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ تو نبی کو جانتا ہے، امام کو جانتا ہے، ہادی کو جانتا ہے، عامر تم چلے جاؤ گے ہم زندہ رہیں گے، ہم تمہیں اپنا جانشین بنائیں تو کیسے بنائے؟ مگر رسول نے دیکھا موقع ہے، متقدم کی کتابیں بھی لکھیں، بعد کی آنے والی کتابیں بھی لکھیں، اگر عامر نے کہا بھی ہے تو کوئی ایسا جواب دیا جائے کہ جو تاریخ میں درج ہو جائے۔ فرمایا عامر ہم بنا تو دیں مگر کیا کریں، اللہ نے یہ اختیار ہمیں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جسے چاہے ہمارا جانشین بنا دے۔ اس کا مطلب میرے رسول نے بتا دیا رسول کا جانشین رسول نہیں بنائے گا، خدا بنائے گا۔ مگر تمنا تو کی، آرزو تو کی، جانشین بن جائے۔ جانشین کسے کہتے؟ آپ کہتے جانشین، آپ کہتے خلیفہ، مگر رسول نے اپنے خلیفہ کو خلیفہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا من کنتو خلیفہ فہذا علی الخلیفہ،
یہ نہیں کہا من کنت جانشین فہذا علی جانشین، من کنت وسی فہذا علی وسی، کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب رسول کے جانشین کو مولا کہا جاتا ہے، رسول کے وسی کو مولا کہا جاتا ہے، رسول کے خلیفہ کو مولا کہا جاتا ہے۔ یہ تمنا تھی عامر کی، اے کاش میں رسول کے بعد مولا کہلواؤں۔ اللہ نے اس تمنا کی لاج رکھی، اے عامر تم تو نہ کہلواؤ گے، تم تو چلے جاؤ گے، مگر ہاں تمہاری نسل میں ہم ایک ایسا بیٹا دیں گے زمانہ اماموں کے علاوہ اسے غازی عباس کو مولا عباس کہا کرے۔ عامر کے پاس یہ لواء پہنچا تو جز ہے نا رسالت کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ روایت کہتی ہے پھر بچے کو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رسول اپنی زبان چسوا دے تو پھر ضرورت نہیں کہ ماں دودھ پلائے۔ اس کا مطلب لہو میں اترا، جز بنا، ام البنین کی آغوش تک آیا۔ اور اب جو عباس پیدا ہوا تو فاطمہ جانتی تھی میں بھی جزو رسالت ہوں، یہ بھی جزو رسالت ہے، یہ بھی نبوت کا جز پایا جاتا ہے لعاب کے ذریعے، بس فرق اتنا ہے میں رسالت کا خون ہوں، یہ رسالت کا لعاب ہے۔ لہذا فرمایا عباس میرا بیٹا۔ اور پھر جملہ یہ ہے بی بی کا، قیامت کے دن جب بابا سے پوچھ رہی تھی شفاعت کے معاملے میں تو فرمایا کہ میرے بیٹے کے چاہنے والوں کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے بازو کافی ہو جائے گے شفاعت کے لیے۔ یہاں یہ لفظ آیا ولدی العباس، میرے عباس بیٹے کے بازو میرے چاہنے والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ وہ فرد ہے، شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، استفائیت کیا۔ علی کی تمنا ہے تو مشیت الہی، علی کبھی اپنی تمنا کو زبان پر نہیں لاتے، لائے ہیں تو مشیت الہی کے تحت لائے۔ لہذا عباس کو اس لیے مانگا تاکہ حسین کی نصرت کربلا کے میدان میں کرے، مگر کیسی نصرت ہے؟ کربلا کی جنگ اس بنا پہ نہیں جیتی جاتی کہ سب سے مار دیا جائے حسین زندہ رہے۔ کربلا کی جنگ جیتنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کربلا لوگوں میں عام ہو جائے، مظلومیت حسین لوگوں میں عام ہو، مقصد حسین ہر گھر تک پہنچے۔ یزیدی لشکر چاہتا تھا کہ اجتماعی حملہ کریں، خیموں کو پامال کریں، حسین کو قتل کریں، تاریخ کو اسی صحرا میں دفن کر دیں، زمانے کو پتہ ہی نہ چلے حسین کے ساتھ ہوا کیا۔ واحد ہے عباس جس کی نگاہوں میں یزیدی لشکر رکا رہا۔ انہوں نے حسن کی چلتی ہوئی تلوار نہیں دیکھی تھی، یہ سوچ رہے تھے حسین بھی نواسا ہے رسول کا، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، حسین تلوار نہیں چلائیں گے، عباس چلائیں گے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے شمر لعین امان نامہ لے کر آیا ہے عباس کی خدمت میں، عباس ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں۔ مولا خاموش رہے تو حسین نے کہا عباس اسے جواب دو۔ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا ہی جملہ تھا لعنت ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پر اور اس پر جس نے تجھے بھیجا، تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو یہ چاہتا ہے میں فرزند رسول کو چھوڑ دوں؟ علماء رک گئے اس جملے پر۔ یہ جو آپ نے کہا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جملہ اللہ نے کہا تھا ابو لہب کے لیے۔ علماء اس جملے پر رکے، کیا مقصد ہے اس کا؟ شمر لعین کہہ رہا تھا میں آپ کی ماں کے قبیلے کا ہوں، اس لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی جملہ سنا تو فرمایا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اسی آیت سے ملایا، علماء تلاش کرنے لگے تو عرب کے شاعروں کے شعر ملے۔ ابو لہب کہتا تھا اپنے کو کہ رسول کا چچا ہوں، اصل میں چچا نہ تھا، جس ماں کا عبد اس قبیلے میں ہوا تھا وہ ماں اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ چونکہ پلا تھا بنی ہاشم میں اس لیے اپنے کو بنی ہاشم کہلانے لگا تھا۔ حضرت عباس
قبیلے سے نہیں ہے، اس کی ماں اس قبیلے میں آئی تھی تو ماں کے ساتھ آیا تھا، یعنی جو حشر ابو لہب کا ہے وہی حشر شبر لعیب کا ہے، کوئی تعلق ہمارا اس سے نہیں ہے، مگر ڈرتے تھے، جانتے تھے اگر اس کی تلوار چلی تو یہ عرب کا شجاع ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ صفین کا منظر دیکھا تھا انہوں نے، بھاگتی ہوئی فوجوں کو دیکھا تھا، وہ منظر ان کی نگاہوں میں قید تھا۔ جب علی ذوالفقار لے کر نکلے تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کسی کی جرت نہ تھی کہ علی کے سامنے ٹھہر جائے۔ بس ایک رک گیا تھا، اور رکا تھا تو بیان کروں گا۔ کون رکا؟ امر عاص رک گیا۔ کیسے رکا؟ کہ چلتی ہوئی ذوالفقار کی جب زد میں آیا تو کپڑے اتار کے برہنہ ہو گئے، جانتا تھا علی مجھے دیکھے گے نہیں۔ علی نے لاہور پڑھا اور بچ کے نکل گئے تو کہنے لگا ھذا من معجزاتی، یہ میرے معجزوں میں سے ہے کہ میں ذوالفقار کی زد میں آ کے بچ گیا۔ کوئی بات تو صحیح کہی، جو بھی ہے تمہاری فضیلت ہی صحیح، مگر بڑی برہنہ فضیلت ہے کہ بیان کرنے کے لائق نہیں۔ تو جب ذوالفقار حیدری میدان صفین میں چلی تو تاریخ کہتی ایک جانب سے علی کا حملہ ہوا، دوسری طرف سے عباس نے حملہ کیا تو فوجیں اشکیاں چلائی، ابھی تو ایک ہی علی لڑ رہا تھا، یہ دوسرا علی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ شامی لشکر جانتا تھا تلوار عباس کی چلے گی تو کوئی نہیں بچے گا۔ آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں اتنا بہادر تھا علی کا بیٹا کہ یہ کیا لشکر ہے کربلا کے میدان میں جو حسین کے خلاف آیا ہے، اگر سارا عرب مل کے عباس کے خلاف آ جائے تو آسمان کا سورج گڑھا بنے گا، اگر آخر میں کوئی میدان میں تنہا کھڑا ہوگا تو وہ علی کا بیٹا ام البنین کا بیٹا عباس ہوگا۔ وہ شجاعت ہے غازی کی، اور یہ جملہ علی کا جملہ جو عباس کے لیے لکھا گیا، چونکہ آپ شبیر ثانی حیدر ہیں، علی کا جملہ۔ جب کسی نے پوچھا تھا مولا اتنی جنگیں کی، یوں تلواریں چلائی، مگر آپ کی پشت پر آج تک ایک زخم نہ دیکھا، فرمایا علی نے میدان میں کبھی اپنی پشت دکھائی ہی نہیں۔ اور یہ لشکر کیا، اگر ساری دنیا علی کے خلاف کھا کر کھڑی ہو جائے تو علی میدان میں کبھی اس کے بعد بھی اپنی پشت نہیں دکھا سکتا۔ یہ جملہ آیت اللہ اصفہانی نے یہاں سے لکھا، ثانی حیدر ہے۔ عباس اگر سارا عرب بھی مقابلے پر آ جائے تو سورج کی نگاہیں گواہ بنیں گی کہ عباس کے علاوہ میدان میں کوئی نہ ہوگا۔ اور تاریخ کربلا نے اسی ولولے اور اسی جذبے اور اسی شجاعت کے مظاہرے کو دکھاتے ہوئے لکھا ہے کہ جب مشکیزہ لے کر علی کا بیٹا فرات کے کنارے آیا تو مجال نہ تھی کسی کی کہ وہ فرات کے کنارے پر ٹہل جائے، مگر ہائے یہ اس وقت ہوا جب حسین کا کوئی مونس و یاور نہ تھا، جب حسین کا کوئی مددگار نہ بچا، جب اصحاب باوفا قتل کر دیے گئے۔ امیر مختار کی حکومت جب کربلا کے بعد آئی تو ہے کوئی جسے پکڑ کے لایا گیا، آتے ہی اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، امیر مجھے قتل نہ کرنا، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہتا میں نے تیرے آقا پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر تو تھا تو کربلا میں، ہاں تھا کربلا پہ، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، بس میرا جرم یہ ہے، مگر میں نے تیرے آقا پر کوئی ظلم نہیں کیا، میری آنکھوں نے وہ سارے مظالم دیکھے مگر میں نے نہیں مارا، امیر مجھے قتل نہ کرنا۔ تو مختار کہنے لگے اچھا یہ بتا وہ کون سا منظر تھا کربلا کا جسے تو بھی نہ دیکھ سکا ہو؟ کہتا امیر نہ پوچھو، آپ حسین کے چاہنے والے ہو۔ امیر نے کہا بتا وہ کون سا منظر تھا؟ تو کہتا ایک منظر ایسا تھا میں منہ پھیر کے رونے لگا، مجھ سے وہ منظر نہ دیکھا جاتا تھا۔ کہ کون سا منظر؟ کہ جب تیرا آقا تنہا ہو گیا، جب حسین اکیلے ہو گئے، جب خیموں میں
میں زینب و ام کلثوم تھی، جب حسین کی بیٹیاں رو رہی تھی، جب حسین کی بہنیں گریا کر رہی تھی، جب کوئی نہ تھا، یہ فوج اشکیا خیموں کے نزدیک آ کے للکار رہی تھی، ہے کوئی جو مقابلے پر آئے؟ کہتا مجھ سے حسین کی وہ غربت نہ دیکھی جاتی تھی۔ جب عباس خیمے سے نکلتے تھے تو بندے کمر کو حسین پکڑ لیتے تھے، بھیا اگر آپ ہی نہ رہو گے تو زینب کی حفاظت کون کرے گا؟ مجھ سے وہ عالم غربت نہ دیکھا گیا۔ شیخ مفید کہتے ہیں وہ حملہ کیا عباس نے اس موقع پر کہ صفین یاد آ گئی۔ ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، دوسری طرف سے حسین نے حملہ کیا، فوج اشکیاں کو خیموں سے دور کیا۔ خیمے میں پلٹ کے آئے عباس تو وہی بچوں کی صدائیں تھیں، العطاش العطاش العطاش۔ آخری ہو گئی شب کا آخری حصہ، 8 محرم منسوخ کی ہے غازی عباس سے تاکہ ام البنین کے بیٹے کو رو سکے۔ یہ وہ ماں ہے ام البنین جو اپنے بیٹے کو نہیں روتی تھی، فاطمہ کے بیٹے پہ گریا کرتی تھی۔ اکثر جنت البقیع میں آ کر فاطمہ کی لہت پہ کہتی تھی، ہائے میرا حسین، ام البنین ہم آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے۔ العطاش، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عباس پانی کی سبیل کرو میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ بچے مر جائیں، بس اتنی اجازت دی۔ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر غازی فرات کے کنارے آیا، مشکیزہ کو پھول کیا۔ کہتے ہیں علماء پیاسے تو خود بھی تھے، لہذا چلو میں پانی کو اٹھایا، مگر راوی کہتا میری نگاہوں نے دیکھا عباس نے پانی کا منہ پہ پانی کو دے مارا۔ یہ چلو دہنے عباس میں نہ پہنچا، کیوں کہ ہو سکتا ہے حسین کی بچی کی تصویر نظر آ گئی ہو، بچوں کی التش کی صدائیں کانوں میں آ رہی ہو۔ یہ باوفا بھائی ہے، کیسے پانی پی سکتا تھا؟ مشکیزہ لے کے عباس چلے، مگر وہی فریب ہوا، ظالموں نے چھپ کے وار کیا۔ عباس کا وہ بازو قلم ہوا جس سے مشکیزے کو پکڑ رکھا تھا، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ دوسرا وار پھر ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، غازی نے مشکیزہ کو دانتوں میں دبا لیا۔ کسی طرح سے مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے۔ ہرملہ ملعون سے کسی نے کربلا کے بعد پوچھا تھا تو کہتا تھا ملعون کربلا میں 2-3 تیر بڑے کامیاب رہے، کون سے تیر؟ ایک وہی تیر جو شعبہ علی اصغر کے گلے پر لگا۔ دوسرے تیر کو کہتا ہے جب عباس اس مشکیزہ کو دانتوں میں دبا کے جا رہے تھے، میں نے چلو کمان میں تیر کو جوڑا، مشکیزہ کی طرف تیر کو پھینکا، یہ تیر مشکیزہ پہ جا کے لگا۔ اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، یہ کربلا کے بچوں کا قاتل ہے، اسی کے تیر نے اصغر کو مار ڈالا، اسی کے تیر نے سکینہ کو مار ڈالا۔ اتنا بڑا کامیاب تیر تھا، مشک سکینہ پر تیر لگا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ پھر سے دریا کی طرف کیا۔ کیا سمجھتے ہو مرنے کے لیے آمادہ ہو گیا؟ علی کا بیٹا نہیں، تیری شجاعتوں کو سلام، ابھی سانس تو باقی ہے نا، جب تک عباس زندہ ہے دوبارہ پھر پانی بھر کے خیمے میں لے کے جائے گا۔ مگر جھکا ہوا سر تھا، یا کسی نے گرز آہنی عباس کے سر پر مارا، غازی نہ سنبھل سکا، آخری سلام کیا، حسین نے سلام آخر سنا۔ راوی کہتا ہے کمر کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے خیمے سے نکلے۔ عباس الیوم نامت ینبک لم تنم، اے میرے بھیا کیا زید کو چھوڑ دیا؟ اے عباس وہ آنکھیں تو سو جائے گی جو تیرے خوف سے جاگ رہی تھی، مگر اے عباس اب سکینہ نہ سو پائے گی، اب زینب نہ سو پائے گی۔ میرے بھائی مرثیہ پڑھتے ہوئے حسین چلے،
الآن انکسر ظہری، حسین کی کمر توڑ گئے میرے بھیا، کٹے ہوئے بازوؤں کو حسین اٹھا رہے تھے، یا یوں کہو کہ ایک بھیا اپنی کٹی ہوئی قوتوں کو سینے سے لگا رہا تھا۔ عباس کے قریب پہنچے حسین تو روایت کہتی ہے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا، بار بار غازی سر کو زانو سے ہٹا رہے تھے۔ اے عباس کیا سکون نہیں ملتا، کیا سکون نہیں آتا؟ کہتے نہیں آتا، میں سوچ رہا ہوں آپ میرا سر اٹھا کے زانو پر رکھ رہے ہو، ابھی کچھ دیر بعد جب آپ زین سے اترو گے کون ہوگا جو آپ کے سر کو زانو پر رکھے؟ غلام کا سر زانو پر رکھنے والا سرزانو پر تھا، بس ختم ہو گئی مجلس، سرزانو پر تھا۔ یا عباس نے کہا آقا ایک تمنا ہے، فرمائیے میرے بھائی، کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا تو زیارت کیجیے، عباس ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرزانو پر تھا، عباس کہہ رہے تھے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم بیٹھے ہیں، عباس زیارت کیجئے۔ فرمایا آقا میری ایک آنکھ میں خون جم گیا، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ حسین نے آنکھ کو کھولا، خون کو صاف کیا، تیر کو آنکھ سے نکالا، آنکھ میں سن لیا، غور نہ کیا۔ جس کے زانوں پر سر ہو وہ لیٹا ہوا کہہ رہا ہے زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور حسین کہہ رہے ہیں زیارت کیجئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس نے بتایا ہے میری آنکھ میں خون جمع ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا۔ خود حسین نہیں کہہ رہے بھیا کیا اس تیر کی وجہ سے زیارت نہیں کر پا رہے، کیا آنکھیں جو بند ہے زیارت نہیں کر پا رہے؟ کہہ دوں جملہ، ابھی تک تو ہم نے یہی سنا تھا بیٹے کا مر جانا باپ کی آنکھوں کی بینائی لے جاتا ہے، مگر ہائے بھائی کا مر جانا حسین کی آنکھوں کی بینائی لے گیا۔ زیارت کے بعد حسین نے کہا عباس ایک تمنا ہماری بھی ہے میرے بھائی، فرمائیے میرے آقا۔ کا عباس آج تک کبھی بھیا نہ کہا، آج تو بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس سوچ رہے تھے کیسے کہہ دوں آقا کو بھائی، ماں نے منع کیا تھا عباس زندگی میں حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا۔ علامہ طالب جو بھی کہتے ابھی خاموش تھا غازی، یا کربلا کے کسی گوشے سے رسول کی بیٹی فاطمہ کی آواز آئی عباس میرے لال حسین کو بھائی کہہ، یا آواز دی بھیا حسین سینے سے لگا لیا، مگر اب بھائی نہ رہا، تنہا ہو گئے حسین، اکیلا رہ گیا فاطمہ کا۔ حسین 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 کیا کیا اپنے سوار کو، ذوالجلالہ 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 کیا کیا اپنے سوار کو، ذوالجلالہ
کیا کیا اپنے جس منزل اخیر کا بچپن سے شوق تھا جس منزل اخیر کا بچپن سے شوق تھا کیا اس جگہ اتارا ہے اپنے سوار کو کیا اس جگہ اتارا ہے اپنے سوار کو اے سلجھانا کیا کیا اپنے سوار کو اے سلجھانا کیا کیا اپنے سوار کو ہو جائے گی یتیم سکینہ بھلا نصیب 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 وسواس آ رہا ہے دل بے قرار کو وسواس آ رہا ہے دل بے قرار کو اے ذوالجلالہ کیا کیا اپنے سوار کو اے ذوالجلالہ کیا کیا اپنے سوار اے میرے اے میرے علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو یہ ایک ماں کی ہے صدا علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو یہ ایک ماں کی ہے صدا علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو ہے حکم شاہ کربلا علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو ہے عاشور کا ہے بیٹا سورج نکلنے والا عاشور کا ہے بیٹا سورج نکلنے والا تاروں کا قافلہ ہے گردوں سے ڈھلنے والا تاروں کا قافلہ ہے گردوں سے ڈھلنے والا تاروں کا قافلہ ہے گردوں سے ڈھلنے والا اے میرے لال اے میرے لال شہر کا وقت ہو گیا علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو یہ ایک ماں کی ہے صدا علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو علی اکبر اذان دو ہے یہ سن رکھا ہے میں نے مٹ جائے گی نشانی یہ سن رکھا ہے میں نے مٹ جائے گی نشانی پھر پائیں گے کہاں ہم یہ چاند سی جوانی پھر پائیں گے کہاں ہم یہ چاند
پھر پائیں گے کہاں ہم یہ چاند سی جوانی، اے میرے لال اے میرے لال، کہاں سنیں گے پھر صدا علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، یہ ایک ماں کی ہے صدا علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو۔ ہے مادر کے دل کی حسرت بیٹا ذرا نکالو، مادر کے دل کی حسرت بیٹا ذرا نکالو، گلدستۂ اذاں پر جا کر صدا سنا دو، گلدستۂ اذاں پر جا کر صدا سنا دو، گلدستۂ اذاں پر جا کر صدا سنا دو، اے میرے لال اے میرے لال، یہ آرزو محنت علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو۔ ہے آخری اذان ہے آواز میں تمہاری، یہ آخری اذان ہے آواز میں تمہاری، ہوگی لبوں میں ڈوبی صورت یہ پیاری پیاری، ہوگی لبوں میں ڈوبی صورت یہ پیاری پیاری، ہوگی لبوں میں ڈوبی صورت یہ پیاری پیاری، اے میرے لال اے میرے لال، میرے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، آخری بند سے بات رہے اذان دو، علی اکبر اذان دو۔ ہے کیا وقت بے کسی ہے ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وقت بے کسی ہے ہر کوئی رو رہا ہے، پیاسوں کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے، پیاسوں کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے، پیاسوں کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے، اے میرے لال اے میرے لال، میں تجھ پہ لاڈلے فدا علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، یہ آرزو محنت علی اکبر اذان دو، علی اکبر اذان دو، یا حسین ہے تیرے عزادار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، بے سہارا کے غم خوار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، بے سہارا کے غم خوار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، ہم ہے تیرے عزادار مولا، فرش قائم رہے چشم پورنم رہے، 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 تیرا ماتم
غم رہے، تیرا ماتم رہے، بس تیرا غم رہے، اور تیرا دربار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے، ہم جہاں بھی رہے ایسے مومن بنے، ساری دنیا کہے بس حسینی ہمیں، 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 ایسا اپنا ہو کردار مولا، تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، اے شہ کربلا وارث انبیاء، اے شہ کربلا وارث انبیاء، یہ چراغ وفا اور مخالف ہوا، چراغ وفا اور مخالف ہوا، یہ چراغ وفا اور مخالف ہوا، چراغ وفا اور مخالف ہوا، اب تو جینا ہے دشوار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ابن خیبر شکن اے غریب الوطن، خیبر شکن اے غریب الوطن، ابن خیبر شکن اے غریب الوطن، خیبر شکن اے غریب الوطن، تیرے روزے پر جب جائے یہ انجمن، تیرے روزے پہ جب جائے یہ انجمن، تیرے روزے پر جب جائے یہ انجمن، تیرے روزے پہ جب جائے یہ انجمن، تیرا ہو جائے دیدار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، بے سہارا کے غم خوار مولا، ہم ہیں تیرے عزادار مولا، سرکار ابو طالب، 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 ہے پانی ظلم پہ ماتم کے سبب غالب، سرکار ابو طالب، 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 اصغر کو یہ روتی ہے، اکبر کو یہ روتی ہے، شبیر کی معصومہ دختر کو یہ روتی ہے، زینب کے کھولے سر کو چادر کو یہ روتی ہے،
جو یہ کو مانتی ہے شبیر پائے واجب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب شبیر کے اس غم کو جان دے کے منائے گی دنیا کو غم شہ میں روئے گی رلائے گی شبیر کے روزے پا اشکوں کو بہائے گی یہ دیا کی غربت شبیر کی پائے گی ماتم شہ والا کا کرتی ہوئی جائے گی غازی کا لے کے پرچم کر بو بالا کے جالے سرکار ابو طالب 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 پیاسا جو گیا ہمارا اس بشرائے خنجر کا سر پیٹ کے کرتی ہے ماتم یہ جب سرور کا صابر کا مظلوم کا بے گھر کا آرام و مصیبت کے زخموں کے سمندر کا بے گور کا بے سر کا شباب کی بے گھر کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک السلام علیکم وعلا امک و اخیک السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و عصراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا حدیث النفوس ایها المدفون بعزتوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی بن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امین الدیان اجر اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد